أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے آخر کے اندر چند اپنی انعامات کا تذکرہ فرما کہ کیا تم پیدائش کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو یا آسمان، کہ ہم نے اس کو بنایا، کھڑا کیا، رفع سم کہا فسواہا، پھر ہم نے رات کو بنایا تاریک، اس کے اندر سے دن کو نکالا روشنی والا، پھر ہم نے زمین کو بچھا دیا، اس سے پانی بھی نکالا اور تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا میخوں کے طور پہ، اور متاع لکم ولانعام، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ایک مدت تک نفع ہے جس کو تم حاصل کر لو۔ یہاں سے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کہ جب وہ بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی الطامۃ الکبریٰ یعنی قیامت آئے گی، یہ بہت بڑی مصیبت آئے گی تمہارے اوپر۔ یوم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اپنی ان کوششوں کو جو دنیا میں کرتا تھا، یعنی جو اس نے دنیا کے اندر کمایا، غلط کیا، برا کیا، اچھا کیا، بھلا کیا، جو بھی اس نے کیا ہوگا اس دن وہ اپنی نظر دوڑائے گا کاش میں یہ کام نہ کرتا، یعنی اس کو سارا پھر حالات و واقعات اس کے نظروں کے سامنے آئیں گے، ہر چیز اس کو سوچے گا، یعنی جب وہ مصیبت جس دن وہ قیامت کا دن ہوگا اس دن پھر وہ سوچے گا، اس کی سوچ پیچھے جائے گی کہ میں کیا کرتا رہا۔ اور وبرزت الجحیم لمن یری، پھر جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا جب وہ اس کو دیکھیں گے ان کے لیے جو لوگ سرکش تھے، یعنی اس دن انسان کو سوچ آئے گی کہ میں جو انکار کرتا رہا، قیامت کا انکار کرتا رہا اور اللہ کا انکار کرتا رہا، میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا اور اللہ کے احکامات کو میں نے پورا نہیں کیا، تو پھر آج وہ جہنم بھی سامنے ہوگی، وہ سوچ بھی آئے گی کہ اب کیا ہوگا میرا فیصلہ۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فرمایا بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، بلکہ اس نے کیا کی، سرکشی کی، اپنے من چاہے زندگی گزارتا رہا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتا رہا، یعنی آخرت کے اندر یعنی سامنے اس کی یہ تذکرہ آتا بھی پھر بھی اس کو ترجیح نہ دیتا، آخرت کی زندگی کو اس نے اس کی زندگی سمجھا ہی نہیں، یعنی وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ یہ صرف دنیا کے اندر ہی ہے، جو ہم کما لیں، کھا لیں، پی لیں، یہ سارا کچھ ادھر ہی ہے، یہی کچھ ہے، کہ اس نے سرکشی اختیار کی اور آخرت کی دنیا کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو کیا ترجیح دی، اس کے لیے اس نے کمایا، آخرت کو اس نے چھوڑ دیا۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، یہ نا جو آخرت کے اندر کچھ کام کرتے نہیں، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کمایا ہی نہیں ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ بہرحال وہ شخص اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کے پاس سارے مواقع موجود ہے گناہ کرنے کے، مال و دولت ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا وہ ڈرا، اس نے خوف کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنی خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا، جو دل میں آیا، یعنی حرام کمانے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، دھوکہ دینے سے، فریب کرنے سے، یعنی ان ساری چیزوں سے کیا ہو گیا، وہ ڈر گیا، یعنی اس کا دل چاہا کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، لیکن قیامت کا دن اس کے سامنے آ گیا، یعنی قیامت کے دن اللہ کو بھی میں نے منہ دکھانا ہے، کسی کے سامنے جھوٹ بولنے سے، کسی کی جھوٹی گواہی دینے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، یعنی ان ساری چیزوں کے اس کا دل چاہا کہ میں کیا کروں، ان کے اندر دھوکہ دوں، لوگوں کا نقصان کروں، لیکن کیا اپنا نفع کروں، لیکن کیا پھر بھی وہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
اور اپنی خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا. یعنی ضروریات اللہ انسان کی پوری کر رہے ہیں، لیکن انسان کے جو خواہشات ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، اسی طرح میری بھی خواہشات پوری ہوں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر کہ وہ ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے. باقی اس چیز سے وہ ڈر گیا کہ کل قیامت کے دن بھی کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو پھر فما فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو ڈر گیا اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اللہ کے دیووں پہ راضی ہو گیا، تو فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. یعنی جو اللہ نے بہترین ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہ اس کا ہوگا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ایان مرساہا، یعنی وہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا واقعہ کب ہوگی. یعنی قیامت کے کا وہ پوچھتے ہیں کافر لوگ کہ جس کا تم ہمیں حوالہ دیتے ہو، جس کا ہمیں ڈراتے ہو جس چیز سے، وہ کب واقع ہوگی، اس کا وقت کب ہے، وہ کس سن میں آئے گی، کس دن آئے گی. تو اللہ نے فرمایا فیما انت من ذکراہا، اے میرے محبوب ان کو بتا دے کہ اس کا تذکرہ، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ نے صرف ان لوگوں کو ڈرانا ہے، آپ نے ان کو صرف ایک چیز بتانی ہے. الی ربک منتہاہا، اور اس کا منتہا یعنی اس کا علم کس کے پاس ہے، تیرے رب کے پاس ہے. یعنی کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس سن میں آئے گی، اللہ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا، کسی کو دیا نہیں ہے. بتا دو ان کو کہ میرے کام ذمہ جو ہے وہ لوگوں کو اچھی طرف بلانا، راہ راست پہ لے کے آنا، لوگوں کو نیک کاموں کو بتانا، اللہ کے احکامات کو بتانا، یہ میرے ذمہ یہ ہے. الی ربک منتہا، وہ کب واقع ہوگی، کس وقت ہوگی، کس سن میں ہوگی، تو اس کا وہ جو علم ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. میرا کام کیا، انما انت منذر من یخشی، آپ صرف کیا کریں، ان کو ڈرائیں، اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی جو اس بات کو لیتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب کو سن کے کیا ڈرتا ہے، آپ اس کو ڈرائیں. کأنہم یوم یرونہ، جس دن یہ سارے دیکھیں گے نا عذاب کو. اب تو یہ ڈر نہیں رہے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے، قیامت کا دن یہ اب آگے سے کیا کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں. جس وقت یہ قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم یوم یرونہ، ان کے سامنے آئے گی، جہنم بھی آ جائے گی ان کے سامنے، جنت بھی ان کے سامنے، ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو پھر یہ کیا کہیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جتنی بھی نعمتیں ان کے پاس دنیا کے اندر تھیں، ساری نعمتیں، نوکر چاکر، ہر چیز ان کے پاس تھا، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سواریوں کے لیے. لیکن پھر وہ کیا کہیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہم تو دنیا کے اندر دن کا ایک آخری حصہ یا دن کا پہلا حصہ رہے. یعنی 100 سال ان کی عمر ہوگی، 90 سال ان کی عمر ہوگی، 60-70 سال عمر ہوگی. تو پھر بھی قیامت کے دن کیا کہیں گے، ہم تو دنیا کے اندر ایک دن کا پہلا حصہ یا آخری حصہ رہے. یعنی اب تو عبدالآباد کی زندگی، جو جہنم والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس دن پھر ان کو وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گی جو دنیا کے اندر وہ استعمال کر کے آئیں گے، وہ زندگی بھی ان کو بھول جائے گی. اتنی لمبی ہم زندگی گزار کے آئے ہیں، اب اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہم اگر وہ اس زندگی کے اندر اچھے اعمال کرتے رہتے دنیا والی زندگی میں، تو آج یہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ والا دن ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یہ ہم سے ضائع نہ ہوتی. تو آج ہم دنیا کے اندر وہ جو کرتے رہے ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، قیامت کو دیکھیں گے، حساب کتاب کو دیکھیں گے، اس دن پھر ان کو افسوس ہوگا، حسرت ہوگی. لیکن وہ افسوس اور حسرت ان کو کام نہیں دے گا. ہاں، دنیا کے اندر انسان اس کو دیکھ کے، سوچ کے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے تو پھر کل قیامت کا دن ان کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن جس نے اللہ کے احکامات کو سن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سن کے منہ پھیر لیا، لیکن سرکشی اختیار کرتا رہا، من چاہے زندگی گزارتا رہا، جو آیا وہ کرتا رہا، تو پھر کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ دن بڑا برا ہوگا، بڑا سختی والا دن ہوگا، مصیبت والا دن ہوگا. تو پھر کیا ہے، اس دن اس کے لیے اس کا جہنم ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے اور حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق نصیب.